الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کا دعوے دار ہے. داڑھی والا بھی، بغیر داڑھی والا بھی، قرآن سننے والا بھی، میوزک اور موسیقی سے پیار کرنے والا بھی. جو آدمی روزانہ صبح نماز فجر باجماعت پڑھے اور اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرے، اگر آپ اس سے سوال کریں کہ تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ میں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اور ایک آدمی نماز فجر بھی وقت پر نہ پڑھے اور پھر اپنے ادھورے دن کا آغاز بھی موسیقی سے، میوزک سے، قوالی سے، گانے سے کرے، آپ اس سے سوال کریں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یقیناً جواب اس کا بھی یہی ہوگا کہ میں جتنی محبت کرتا ہوں اتنی تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی داڑھی اپنے چہرے پہ سجائے ہوئے ہے، اس سے سوال کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کا بھی جواب مثبت ہوگا. اور جو آدمی روزانہ صبح شیو کرتا ہے، سنت رسول کا قتل کرتا ہے، اگر آپ بھی سوال اس سے کریں گے تو اس کا جواب بھی مثبت ہی ہوگا. عجیب بات ہے،
ہر شخص محبت کا دعوے دار، داڑھی والا بھی، بغیر داڑھی والا بھی، قرآن والا بھی، گانے والا بھی، میوزک والا بھی، سب کے سب۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن سننے والا اور گانا سننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولے بھائی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی آپ سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر قرآن پڑھے، اور ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر گانا سنے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ حضرات ذی وقار، صرف دعوے سے بات نہیں بنے گی۔ صرف دعویٰ کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو کیا صرف اکیلا دعویٰ ہی ہمیں نجات دلائے گا؟ نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے کچھ اصول بنائے۔ یہ ہمارا دنیا کا بھی نظام ہے، جب دو آدمی ملتے ہیں، کسی کام میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی اصول بناتے ہیں۔ بھائی میری یہ شرائط ہیں، وہ کہتا میری یہ شرائط ہیں، تم میری شرائط کا خیال کرنا، میں تمہاری شرائط کا خیال کروں گا۔ اور یہ نکاح نامہ آپ نے دیکھا ہے، اس کے اندر بھی شرائط کا ایک الگ پورا ایک خانہ بنا ہوا ہوتا ہے شرائط۔ کبھی آپ نے نکاح نامہ دیکھا ہے؟ بولو۔ نکاح نامے کے نام پہ اب سب چپ ہو گئے۔ اس کے اندر بھی شرائط کا ایک الگ خانہ موجود ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت نہیں کرنی، بلکہ صرف دعویٰ نہیں کرنا، محبت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کرنے کے کچھ اصول بیان کیے۔ اب جو آدمی ان اصولوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اس کی محبت قابل قبول ہے اور اس کو اس کی محبت کا فائدہ ملے گا۔ اور جو آدمی ان اصولوں سے ہٹ کر محبت کا دعویٰ کرے تو اسے صرف دعوے کا کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں۔ اب وہ اصول میں آپ کے سامنے تھوڑے وقت میں رکھنے والا ہوں۔ ویسے تو وہ 5 اصول ہیں جو میں بیان کرنے کے ارادے سے ہوں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ وقت آپ کا لوں، کیونکہ میرے بعد شیر پاکستان جناب محترم مولانا یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرما ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلد از جلد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ ارادہ تو میرا یہ ہے کہ میں 5 اصول آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن میں اپنے وقت کے اندر ہی گفتگو کروں گا۔ اگر میرا وقت ختم ہو گیا اور کچھ گفتگو باقی رہی تو میں گفتگو چھوڑوں گا، میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، علماء کے اوپر بوجھ بننا یا آپ کے اوپر بوجھ بننا۔ تو میرے محترم بھائیو، سب سے پہلا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ کیا اصول ہے؟ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اس اصول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایماندارو، آمنوا باللہ، اللہ پہ ایمان لے کے آؤ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ۔ حضرات محترم، کتنی عجیب بات ہے، پہلے اللہ ایمانداروں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ مجھ سے تو آگے نہ بھائی، آواز مجھ سے پیچھے رہے، یہ مجھ سے بھی آگے جا رہی آواز۔ اللہ اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو۔ حضرات محترم، میرا دل کردا بھی میں جدو پنجاب چ آیا کرنا تے میں ساؤنڈ اتھو چکی لیا کرا،
کیونکہ ساؤنڈ ساڈے پنجاب دے ہی نے۔ بہرحال توجہ، اللہ اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو۔ فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والو آمینو باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ کتنی عجیب بات ہے، پہلے امامدار کہہ کے مخاطب فرمایا اور پھر کہا ایمان لے کے آؤ۔ یا اللہ اگر یہ امام نہیں لے کے آئے تو پھر انہیں امامدار کہہ کے بلایا کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کچھ لوگ بینروں کے مومن ہیں، کچھ لوگ اشتہاروں کے مومن ہیں، کچھ لوگ فلیکسوں کے مومن ہیں، کچھ لوگ صرف سپیکروں میں اعلانات کرواتے پھرتے ہیں مومنین حضرات کے۔ فلیکس پہ مومن لکھوانے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا، اپنی الاؤڈ سپیکر میں مومنین حضرات کا اعلان کروانے سے انسان مومن نہیں بن جاتا، اکیلا دعویٰ کرنے سے انسان مومن نہیں بنتا۔ مومن انسان تب بنتا ہے جب صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آتا ہے۔ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، منت و سماجت اللہ کے لیے، مدد کا نعرہ اللہ کے لیے، پانی کی سبیل اللہ کے لیے، دودھ کی سبیل اللہ کے لیے، سر جھکانا بھی اللہ کے لیے، بولو سر کٹانا بھی، اونچی بولو سر کٹانا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا، رات سہانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا، رات سہانی کس نے دی۔ اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ، پڑھیے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا۔ آگے کیا ہے؟ ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ حضرات محترم، ایمان کا مفہوم ہے یقین کرنا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین کرنا۔ اور یقین کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں کہوں یہ جہاں مجمع ختم ہو رہا ہے وہاں باہر بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، یہاں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے اور یوں اپنا ہاتھ فضا میں لہراتا ہے، چند پانی کے قطرات اس کے ہاتھ پر گرتے ہیں اور پھر واپس آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولانا مجھے یقین ہو گیا، واقعی آپ نے سچ کہا، بارش ہو رہی ہے۔ اسے یقین نہیں کہتے، اسے تصدیق کہتے ہیں۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین اسے کہتے ہیں میں نے کہہ دیا باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کہو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، ہمیں یقین ہو گیا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پر اگر ایمان لانا ہے تو اس طرح کا ایمان لانا ہے، نہ اللہ کو میں نے دیکھا ہے نہ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے۔ کیوں؟
क्योंकि नबी पाक की ज़ुबान से निकल आया, हमने मान लिया जन्नत ना मैंने देखी है ना आपने देखी है, लेकिन जन्नत है या नहीं? जन्नत है। क्यों? अल्लाह के पैगंबर की ज़ुबान से निकल आया, हमने मान लिया जहन्नम ना मैंने देखी है ना आपने देखी है, ना अल्लाह मुझे दिखाए ना अल्लाह आपको दिखाए, लेकिन जहन्नम है या नहीं? जहन्नम है। क्यों? अल्लाह के पैगंबर की ज़ुबान से निकल आया, हमने मान लिया। हज़रात ज़ी वक़ार, ईमान इस बात का नाम है, आँख गलती कर सकती है, दिमाग गलती कर सकता है, आँख की बसारत गलत हो सकती है, दिल की बसीरत गलत हो सकती है, दुनिया का कानून गलत हो सकता है, आसमान दराम करके जमीन पे गिर सकता है, जमीन में दरारें पड़ सकती हैं, आसमान का सूरज बेनूर हो सकता है, सूरज मुखालिफ सिमत से तुलू हो सकता है, लेकिन पैदा करने वाले मालिक अर्ज़ो समा की इज्जत की कसम है, मेरे पैगंबर की ज़ुबान से निकला हुआ कोई भी जुमला गलत नहीं हो सकता। इसको ईमान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह जो महबूब कह दे वो हक है, अल्लाह का पैगंबर जो फरमा दे वो सच है। अल्लाह अल्लाह मैं अपने आप को गलत कह सकता हूँ, अल्लाह के पैगंबर को गलत नहीं कह सकता। मैं अपने पीर को गलत कह सकता हूँ, अल्लाह के पैगंबर को गलत नहीं कह सकता। मुफ्ती गलत हो सकता है, अल्लामा गलत हो सकता है, मेरी मस्जिद का कारी गलत हो सकता है, मैं सब की बात छोड़ सकता हूँ, अल्लाह के पैगंबर की बात नहीं छोड़ सकता। क्यों? इन सब की छोड़ दूं गुजारा हो जाएगा, अगर मैं इन सब की ना मानो गुजारा हो जाएगा, और अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की ना मानूं तो गुजारा हो सकता नहीं हो सकता। निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज है, निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज है, और जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद अल्लाह ने नबी को ये फरमा दिया, खुद अल्लाह ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हज़रात ज़ी वक़ार गौर तक करते जाना। ये ईमान हो गया, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लेके आना। ये ईमान नबी पाक पर होगा तब ही फ़ायदा होगा। ईमान के बगैर पढ़ी हुई नातों का कोई फ़ायदा नहीं, ईमान के बगैर लिखे हुए कसीदों का कोई फ़ायदा नहीं, ईमान के बगैर बनाई हुई रुबाइयात का कोई फ़ायदा नहीं। आप कराची के लोग हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इंडिया की एक औरत है, बहुत बड़ी शायरा है और बड़े इस्लाम के मुतल्लिक अशार पढ़ती है, उसका नाम लता हया है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में भी बहुत ज़्यादा अशार पढ़े हैं, इस्लाम की तारीफ में भी पढ़े हैं, लेकिन उसे उसके किसी भी लिखे हुए कसीदे या शेर का कोई फ़ायदा हो सकता नहीं हो सकता। क्यों? अगर उसके दिल में मोहब्बत सही होती तो वह आप पर ईमान लेके आती, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करती, खत्मे नबुव्वत पे ईमान लेके आती। अगर ईमान नहीं होगा तो कसीदों का कोई फायदा नहीं, अगर ईमान नहीं होगा तो बैनरों का कोई फायदा नहीं, अगर ईमान नहीं होगा तो पड़ी हुई नातों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए याद रखिए, आपसे मोहब्बत का पहला उसूल ये है कि अल्लाह के पैगंबर पर ईमान लेके आना। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। अब दूसरा उसूल, जो मैंने पहला उसूल बयान किया समझ में आ गया माशाल्लाह? हाथ खड़ा करे, मुझे पता चले किसको समझ नहीं आई, बड़ी गल माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो, अब दूसरा उसूल क्या है? दूसरा उसूल ये है कि दुनिया की हर चीज को पीछे छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से प्यार करना और आपकी बात से प्यार करना, ये है दूसरा उसूल। एक बंदा कहे मैं नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करता हूं और बात एक ना माने, नबी पाक का नाम आए तो झूम जाते हैं, आपका फरमान आए तो घूम जाते हैं, ये नहीं मोहब्बत।
یہ نہیں محبت میں صدقے جاواں قربان جاواں گل منن دی واری آوے میں ملتان جاواں، یہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، نکتہ تو نظیمتن کبیرتن ثقیلتن۔ اچھا توجہ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دنیا وما فیہا سے بڑھ کر محبت کی جائے، اور آپ کی بات سے بھی دنیا وما فیہا سے بڑھ کر محبت کی جائے، یہ اصول قرآن پاک میں ہے۔ میں ذرا اس کی طرف تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے محترم دائی قیم صاحب نے اس کے اوپر تفصیل بات کی ہے، میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا کُلٍ کَانَ آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام محبتوں کو جمع کر کے بیان کیا۔ آباؤکم باپ کی محبت، ابناؤکم بیٹوں کی محبت، ازواجکم بیویوں کی محبت، اخوانکم بھائیوں کی محبت، عشیرتکم کنبے اور قبیلے کی محبت، مساکن گھروں کی محبت، تجارتن کاروبار کی محبت، ساری محبتیں ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف۔ جہاں آپ کی ذات ہوگی وہاں کسی دوسرے کی ذات نہیں ہو سکتی، اور جہاں آپ کی بات ہوگی وہاں کسی دوسرے کی بات نہیں ہو سکتی۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی سوال پوچھتا ہے، آپ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ مجمع سے کچھ لوگ کہنے لگے اس مسئلے میں ابو بکر عمر تو اس طرح فرماتے ہیں، تو حضرت ابن عباس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء انا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر عمر نے یوں فرمایا۔ میرے نزدیک یہ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے، مجھے یوں ڈر لگتا ہے کہیں آسمانوں سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ نازل ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی فرماتے ہیں اللہ کی زمین میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی بات کو تسلیم کیا جائے بغیر دلیل کے سوائے ایک ذات کے، اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث میں امام ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت امام مالک فرماتے ہیں انما انا بشر اخطئ و اصیب، میں ایک بشر ہوں، میں بات صحیح بھی کرتا ہوں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ جب میں کوئی بات کروں تو میری بات کو قرآن و سنت کے مطابق دیکھو، مطابق ہو تو مان لو، مخالف ہو تو فترکو ہو اس کو پھینک ڈالو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیتمونی اقول قولا وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافہ فاعلموا ان عقلی قد ذہب، فرمایا اگر تم امام شافعی کو دیکھتے ہو شافعی کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث کے خلاف ہے تو جان لو امام شافعی کی عقل جواب دے چکی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکم ولا شافعی ولا اوزاعی ولا ثوری، فرمایا کائنات کے لوگوں میری تقلید نہ کرو، امام مالک کی تقلید نہ کرو، امام شافعی کی تقلید نہ کرو، امام سفیان ثوری کی تقلید نہ کرو، امام اوزاعی کی تقلید نہ کرو، بلکہ دین وہاں سے لو جہاں سے دین انہوں نے پکڑا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، زمانہ ہزاروں کروٹیں لے چکا ہے، ہر آنے والی صبح کسی نئی تبدیلی کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے، ہر جانے والی شام نئے سے نیا انقلاب برپا کر کے جا رہی ہے، ہر آنے والا دن اور رات سائنس اور ٹیکنالوجی
फौजी के अजब लिबास में मलबूस होकर आ रहा है, लेकिन मुझे कसम है मालिक अर्ज़ो समा की इज्जत की, ज़माना चाहे जितना भी फॉरवर्ड हो जाए, न रब के कुरान की जिद्दत को पहुंच सकता है, न मेरे पैगंबर के फरमान की जिद्दत को पहुंच सकता है। चौल खा ले और तुसी मट्ठे हो गए हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो बदबख्ती हमारी है कि हमने आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को छोड़ दिया, और जब बंदा सुन्नतों को छोड़ देता है तो बिदतें उसको पकड़ लेती हैं, और फिर बिदत का आपको पता है बिदत बढ़ती रहती है। पहले बिदत इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर आजकल बिदत इतनी बड़ी हुई पड़ी है, एडी बड़ी बिदत। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार अल मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला तालिब इल्मी दौर में उन्होंने मुझे एक बात सुनाई थी, मुझे याद आ गई, तो मैं चाहता हूँ मैं आपको वो सुनाऊं। वो फरमाते एक आदमी किसी के यहाँ मेहमान गया तो उन्होंने उसे खाना पेश किया। खाना कैसे पेश किया? ये रोटी है, ये सालन है, ये पानी है, और साथ इतना लंबा सोटा। सोटा समझते ना आप? असी पंजाबी च टंब कहने, टंब सोटा। अच्छा, सोटा समझ आ जाएगी भाई सबको, शुक्र है। अच्छा अच्छा, अब वो आदमी क्या करे, वो खाने की तरफ कम देखे और सोटे की तरफ ज्यादा देखे। उसने कहा भाई खाना क्यों नहीं खाते हो? उसने कहा भाई इतना बड़ा सोटा नजर आ रहा है, मैं कैसे खाना खाऊं? उसने कहा भाई आप इसको छोड़ दे, इसकी तरफ ना देखें, आप खाना खाएं। उसने कहा रखा हुआ तो नजर आ रहा है, आप उठा लें। उठाना नहीं हमने, चलो रखा है, क्यों रखा है? उसने कहा भाई हमारे खानदान का ये रवाज है, हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो हम खाना देते तो साथ ये जो सोटा शरीफ है ना ये जरूर रखते हैं। उन्होंने कहा भाई अच्छी बात है, लेकिन रखते क्यों है? कोई मकसद भी तो होता है ना रखने का, क्या मकसद? कहा भाई हमें नहीं पता, हमारा एक बड़ा जिंदा है बाबा, उससे पूछ लेते हैं। उधर गए, बाबा जी ये बंदा हमारे नाक में दम कर रखा है, इसने बताएं ये सोटा जो हम रखते हैं मेहमान को खाना देने के साथ, ये सोटा किस लिए रखते हैं? तो बाबा जो है वो सोच कर कहने लगा ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों रखते हैं, अलबत्ता हमारे भी बड़े रखा करते थे, लेकिन वो सोटा इतना बड़ा नहीं होता था, वो तो छोटा होता था, थोड़ा सा छोटा हो गया। वो उनके बड़ों के पास गए और बताओ ये सोटा किस लिए? पानी पीने के लिए, रोटी खाने के लिए, सालन रोटी के साथ लगाने के लिए तो सोटा। उन्होंने कहा भाई हमें भी नहीं पता किस लिए, हमारे भी बड़े रखते थे, लेकिन वो इतना नहीं होता था, वो इतना होता था और छोटा हो गया। वो उनके बड़ों के पास गया, और बड़ा बताओ ये सोटा किस लिए रखते हो? उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता, हमारे भी बड़े रखते थे, लेकिन वो इतना नहीं होता था। तो वो पीछे जाते जाते एंड पे पता लगा कि वो साथ तिनका रखते थे ताकि रोटी खाने के बाद दांत साफ कर लिए जाएं। आप अंदाजा करें कि वो ये तिनका यहाँ आया पड़ा है, तो फुल मजा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सुन्नत सुन्नत है, बिदत बिदत है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो हमारा पैगाम ये है, आओ बिदतों को छोड़ो, सुन्नत रसूल पर अमल करो। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हमें ताने देते हो, हमें बातें करते हो, करो जितनी मर्जी बातें करो, लेकिन आज अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ हमारे पास अल्लाह के पैगंबर की सुन्नतें आज भी मौजूद हैं। पाँव के साथ पाँव मिलाने वाली सुन्नत हमारे पास है, कंधे के साथ कंधा मिलाने वाली सुन्नत हमारे पास है, आमीन बिल जहर वाली सुन्नत हमारे पास है, फातिहा खल्फुल इमाम वाली हदीस पे अमल हमारे पास है, और लोगों मक्का भी हमारे पास है, मदीना भी हमारे पास है, हाथ बांधने के लिए सीना भी हमारे पास है। अल्लाह 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 अल्लाह, तवज्जो करना हो, मुझे पंजाबी का शायर याद आ गया हो। क्या कहा उसने? ओ कसम भूल गया। ओ
قسم خدا دی یہ عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے، او دے قدماں وچ رل جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں، او ساڈیاں تے اللہ سائیں عزتاں ودائیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے، انہاں سنتاں تو صدقے جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں تینو شان سناواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کرتے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے بھی محبت کیجئے، اللہ کے پیغمبر کی بات سے بھی محبت کیجئے۔ جو آپ کی ذات سے محبت نہ کرے اس کی محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں، اور جو آپ کی بات سے محبت نہ کرے اس کا دعویٰ بھی قابل قبول نہیں۔ دو اصول ہو گئے، اب تیسرے اصول پہ توجہ کرنا۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تیسرا اصول یہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی عزت کرنا، آپ کا ادب کرنا، آپ کا احترام کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تین جملے، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، پہلے دو جملوں کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آخری جملے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ وَتُوَزِّرُوهُ، عزت کرو کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَتُوَقِّرُوهُ، ادب کرو کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَتُسَبِّحُوهُ، تسبیح بیان کرو کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ حضرات ذی وقار، پہلے دو جملوں کی ضمیر نبی پاک علیہ السلام کی طرف، آخری جملے کی ضمیر اللہ رب العزت کی طرف۔ اگر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کا حکم بعد میں دیا ہے، میرے پیغمبر کی عزت کا حکم اللہ نے پہلے دے دیا ہے۔ میرے پیغمبر کی جو عزت نہیں کرے گا اللہ اس کی تسبیح قبول نہیں کرے گا، جو میرے پیغمبر کا ادب نہیں کرے گا اللہ اس کی تسبیح قبول نہیں کرے گا۔ پہلے نبی پاک کی عزت کرنی پڑے گی، اللہ کے پیغمبر کا ادب کرنا پڑے گا۔ حضرات ذی وقار، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے نام کی عزت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، میں اصلاح کے طور پر یہ بات کرنے لگا ہوں۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اکثر اس کے اوپر ایک چادر ڈالی جاتی ہے جس کے اوپر درود شریف لکھا ہوتا ہے، درود ابراہیمی، یا بعض چادریں میت کے اوپر ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ اس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اور اگلے دو جو ہوتے ہیں کونے ان کے اوپر اللہ رب العزت کا نام ہوتا ہے، اور پچھلے دو کونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اگر چادر وہ میت کے اوپر ڈالی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام میت کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر اس پوری چادر پہ درود ابراہیمی لکھا ہو تو میت کے کون کون سے اعضاء ہیں جہاں پر وہ چادر آ جاتی ہے۔ اور بعض ایسی چادریں قبرستان کے اندر قبروں کے اوپر بھی چڑھائی جاتی ہیں۔ ہم تو گھر میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دھول کتنی مٹی، کون کون سے جانور وہاں سے گزرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ عزت نہیں ہے بھائی، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے اسم مبارک کی عزت، آپ کی عزت جو آپ کا احترام ہے اس کے خلاف بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہٹ درمی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس لیے
لیے ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا، میری عادت نہیں ہے تفرقہ بازی کو ہوا دینے کی، لیکن سچی بات ضرور کہوں گا۔ حضرات عزیز وقار، میرے پیغمبر کی نعت کو ڈھول کے ساتھ پڑھنا یہ بھی آپ کے تذکرے کی شان کے خلاف ہے۔ میرے پیغمبر کی نعت کو چمٹے کے ساتھ پڑھنا، میرے پیغمبر کی نعت کو تبلہ اور سرنگی کے ساتھ پڑھنا، میرے پیغمبر کی نعت کو میوزک کے ساتھ پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی آپ کی عزت کے خلاف ہے، آپ کے نام کی عزت کے خلاف ہے، آپ کے تذکرے کی عزت کے خلاف ہے۔ حضرات عزیز وقار، میں علاللعان کہوں گا، میرے پیغمبر کی نعت کسی چمٹے کی محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ۔ میرے پیغمبر کی نعت ڈھول کی محتاج نہیں ہے۔ ڈھول کے ساتھ وہ پڑھے جسے نعت دل سے پڑھنی نہ آتی ہو، چمٹے کے ساتھ وہ پڑھے جسے دل سے نعت پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ ڈھول کا سہارا وہ لیتے ہیں جو دل سے پڑھ نہیں سکتے، چمٹے کا سہارا وہ لیتے ہیں جو دل سے پڑھ نہیں سکتے، سرتال اور تبلہ اور سرنگی میوزک کا سہارا وہ لیتے ہیں جو ایمان سے پڑھ نہیں سکتے۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم پیغمبر کی نعت کو ایمان سے پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، اور جب نعت دل سے پڑھی جائے پھر کسی چمٹے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ڈھول کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ کیا تماشا ہے میرے پیغمبر کی نعت کے ساتھ میوزک؟ یہ آپ کی شان اور آپ کے تذکرے کی عزت کے خلاف ہے۔ دل سے پڑھو تو نعت ویسے ہی ضرور دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اللہ اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں تے دلوں پڑھی تسی بھی دلوں کو سبحان اللہ، اور میں محبت نال پڑھی تسی بھی محبت نہ کو سبحان اللہ، دو میں ہاتھ چوک کے کو سبحان اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اللہ اللہ حضرات عزیز وقار، میرے پیغمبر کے اسم پاک کی بھی عزت کی جائے، آپ کی نعت کی بھی عزت کی جائے، آپ کے ذکر پاک کی بھی عزت کی جائے۔ اللہ اللہ وقت نہیں رہا، میں بات کو آگے بڑھاؤں، میں یہیں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرات نے محترم، جب سے مولانا عمران خان صاحب آئے ہیں تبدیلی کا نعرہ بڑا چل رہا ہے، ہم تبدیلی لائیں گے، ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، یہاں تبدیلی، وہاں تبدیلی، ادھر تبدیلی، ادھر تبدیلی۔ آؤ میں بتاؤں تبدیلی کیسے آئے گی؟ قانونوں کو بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، حکمرانوں کو بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، ایک کو کرسی پر بٹھا دیا دوسرے کو اٹھا دیا، ایسے تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے پورے پنجاب نے یہ پیغام دیا، آج آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ قرآن مقدس
مقدس کو، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ دین کو اسلام کو، دین کو اسلام کو، دین کو اسلام کو، عدل کے نظام کو، دین کو اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے خرسو پھیلیں گے، اللہ کے پیغام کو لے کے خرسو پھیلیں گے، اللہ کے پیغام کو۔ دل میں صحابہ کی، جی دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی، ہاں دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وآخر دعوانا الحمد لله۔